بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ آپ نے اس فجر کی نماز کے اندر سورۃ الملک کی تلاوت سنی۔ پہلی رکعت کے اندر میں نے پہلا رکوع پڑھا اور دوسری رکعت کے اندر دوسرا رکوع پڑھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس قوم کے اندر کہ یہ اس کتاب کے ساتھ ایسا ظلم کرتی ہے کہ جو دنیا کے اندر کسی کتاب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر کسی قسم کی کوئی کتاب بغیر سمجھے نہیں پڑھی جاتی، اور واحد یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہم بغیر ایک تو پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، جس کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے ایک لفظ پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں اللہ دیتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے جو ہدایت ملتی ہے وہ اس کو سمجھنے سے ملتی ہے۔ آپ نے کہا الف لام میم، آپ کو 30 نیکیاں مل گئی، لیکن ہدایت، ثواب الگ چیز ہے، ہدایت الگ چیز ہے۔ ہدایت ملتی ہے سمجھنے سے اور ثواب ملتا ہے پڑھنے سے۔ یہ کتاب اتنی عظیم ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم صرف اس کو پڑھ لو گے تو میں پڑھنے کے اوپر تمہیں 10 نیکیاں دے دوں گا۔ میں بڑا اتنا ہوں، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ اور اسی سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت کا ہی تذکرہ کرتا ہے، اور نام بھی اللہ نے رکھا الملک، بادشاہت، اس بادشاہ کی، اس شہنشاہ کی، وہ جو دنیا کے بادشاہوں کو بادشاہ بناتا ہے اس کو کہتے ہیں شہنشاہ۔ اس نے اپنی بادشاہت کا تذکرہ کیا ہے سورۃ الملک کے اندر۔ آئیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں رواں ترجمے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ ہوا، اور بادشاہت کا، اس کے اختیارات کا جو حد ہے وہ ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ یہ اس کے اختیار، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے تمام اختیارات کو اور اللہ کی تمام صفات کو اگر ایک آیت کے اندر بند کیا جائے تو وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ مالک ہر چیز کے اوپر طاقت رکھتا ہے۔ تو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، میرے مولا تو جسے چاہے جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کے اندر پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ ہاں پتا حرکت نہیں کرتا، نہ اگتا ہے نہ گرتا ہے، لیکن یہ ایک انسان ایسا ہے کہ جو اس مالک کی حکم کے بغیر حرکت کیا زندگی گزار رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ شکر کریں کہ بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، ورنہ یہ دنیا تو غلطی پر معافی نہیں دیتی، دے بھی تو گنتی کے ساتھ دیتی ہے۔ ماں اس دنیا کے اندر اللہ نے بھی اپنی محبت کو اظہار جو ہے وہ ماں کی محبت کے ساتھ کیا ہے۔ غلطی ہو جائے، معافی مانگی جائے تو ماں کہتی ہے ٹھیک ہے تجھے معاف کیا، میں ماں ہوں نا۔ دوسری مرتبہ کرے پھر بھی معاف کر دیتی ہے، تیسری مرتبہ کرے پھر بھی کر دیتی ہے، جب چوتھی دفعہ مانگے تو وہ کہیں یار یہ غلطی تیرے کو ہی ہونی ہے۔ اور وہ مالک وہ کہتا ہے اپنی غلطیاں لے کے آ، زمین سے لے کے آسمان تک بھر کے لے آ، اور ایک دفعہ نہیں کروڑ مرتبہ ہماری بارگاہ کے اندر آ۔ ہم اتنے عظیم اور اتنے بلند اور اتنے بابرکت اور اتنے غفور اور اتنے رحیم اور اتنے رحمان ہیں کہ تجھے معاف کرتے وقت سوچیں گے بھی نہیں۔ میرا اللہ اور آپ کا مالک اور ہم سب کا خالق، وہ کسی بھی انسان کی مکمل اور کامل توبہ کا انتظار نہیں کرتا، وہ تو بس اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کہے اللہ
اور وہ کہے آجا میرے بندے. جیسے میں مثال دیتا ہوں, ایک بچے کو بندہ پانی کے اندر تیرنا سکھاتا ہے تو وہ والد کیا کرتا ہے, اس کو اس تالاب کے اندر, ڈگی کے اندر, کھاڈے کے اندر چھوڑ دیتا ہے. جیسے ہی وہ تھوڑے پہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے, جیسے وہ ڈوبنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے بابا بابا بابا, پکڑ کے اٹھا کے باہر رکھ دیتے ہیں. ایسے ہی جب انسان غفلت اور جہالت اور اپنے دشمن شیطان کی گرفت میں آ جاتا ہے, اور اس حال کے اندر اگر بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ, مالک اس کو کھینچ کے باہر نکال لیتا ہے. ہماری وہ ایک آواز اور ہماری ایک پکار کے انتظار میں ہے, اور ہم بدبخت ہیں کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. الذی خلق الموت, اسی ذات نے موت کو پیدا کیا, والحیات, اور اسی نے ہی زندگی کو پیدا کیا. کس لیے؟ آج ہمارے پاس اس دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے, اور ہم جس مقصد کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں, وہ ایک میرا ہے, ایک آپ کا ہے. ذرا بات سنیے, جس نے یہ زندگی دی ہے اور جس نے یہ موت بنائی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. الذی خلق الموت والحیات, اس بادشاہ نے, اس شہنشاہ نے زندگی بنائی اور موت بھی بنائی. کس لیے؟ لیبلوکم, تاکہ تمہیں جانچ لے, تاکہ تمہیں پرکھ لے. ایکم احسن عملا, کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے. یہ زندگی نہ ہوتی تو کیسے پتہ چلتا کون اچھا ہے کون برا ہے. کس بنیاد پر وہ جنت میں بھیجتا یا جہنم میں بھیجتا. یہ زندگی فیصلہ کرے گی. میری اور آپ کی زندگی طے کرتی ہے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پہ جو بیجیں گے وہی آگے چل کے کاٹیں گے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, نہ یہ جنتی ہے نہ یہ جہنمی ہے. یہ اپنے عمل سے طے کرے گا کہ اس نے کیا بننا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, وہ تگڑا بھی ہے, غالب بھی ہے, اس کی گرفت سے کوئی چیز باہر بھی نہیں ہے. لیکن جب تم اس کی نہیں مانتے تمہیں موقع دیتا ہے, کیونکہ الغفور, وہ بڑا بخشنے والا ہے, بڑے موقع دینے والا ہے. الذی خلقا, سنو اب اس کی طاقت کا اندازہ, اس کی بادشاہت کیا ہے. وہ ذات جس نے پیدا کیا سبع سماوات طباقا, 7 آسمانوں کو اوپر نیچے بغیر کسی ستون کے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, اور تو اس رحمان کی تخلیق کے اندر کوئی نقص نہیں نکال سکتا, کوئی عیب نہیں نکال سکتا. کوئی آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ یہ زمین ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے تھی, یہ آسمان ایسے نہیں ایسے ہونے چاہیے تھے, یہ گلاب ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا, یہ گہرا ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا, یہ انسان یہ ناپ یا نہیں یا ہونا چاہیے تھا. اس نے جو بنایا کمال بنایا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, اور تو رحمان کی تخلیق کے اندر کوئی فرق نہیں نکال سکتا. اور اگر فرجع البصر, اٹھا نظر کو, ہل تری من فطور, اتنے عرصے کے بعد تمہیں کوئی دراڑ نظر آتی ہے, کوئی شگاف نظر آتا ہے, کوئی پار نظر آتا ہے. ثم ارجع البصر, اللہ چیلنج کرتا ہے, دوبارہ اٹھا اپنی نظر کو. کرتین, دوبارہ اٹھا اپنی نظر کو. شاید پہلی نظر میں تو صحیح جانچ نہ سکا ہو, تیرے نظر میں کچھ چڑھا نہ ہو. دوبارہ اٹھا. ینقلب الیک البصر, لوٹ آئے گی تیری نظر. خاسئا وہو حسیر, وہ جھکی ہوئی ہوگی, ذلیل ہو جائے گی, تھک جائے گی, لیکن تو رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں نکال سکے گا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, اور ہم نے اس آسمان دنیا کو, 7 قسم کے آسمان ہیں, لیکن آسمان دنیا کو اللہ نے بِمَصَابِيحَ, 7 چراغوں کے, ان ستاروں کے چمکا دیا, زینت دی, خوبصورت بنایا. ورنہ رات کو بندہ اوپر آسمان کی طرف دیکھتا
تو اندھیرا دیکھ کے ڈر جاتا. اللہ نے آسمان دنیا میں ستارے لگا دیے, تارے لگا دیے تاکہ میرے بندے کا جی نہ ڈرے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا, وہ انہی زینت کی چیزوں کو, چاہے تو اسی لقمے کو جو انسان کی خوراک ہوتا ہے, زندگی ہوتا ہے, زندگی بنا دے, چاہے تو اسی لقمے کو موت کا ذریعہ بنا دے. وہ اسی نے اسی تاروں سے آسمان کو سجایا اور اسی ستاروں سے دشمن کو بھی بھگایا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, شیطانوں کے لیے اس کو کوڑا بنایا. کہ یہ نبی پاک کی نبوت سے پہلے یہ جو شیاطین تھے یہ آسمان کے اوپر چلے جاتے تھے اور وہاں سے فرشتوں کی باتیں سن کے نیچے نجومیوں کو, کاہنوں کو, جادوگروں کو کچھ اس کا حصہ بتا دیتے, اور وہ کاہن نجومی, وہ جھوٹا بابا اس کے اندر اور اپنی طرف سے 100 چیزیں ملا کے لوگوں کو پیش کرتا. تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا کی, اس وقت اللہ نے آسمانوں پر پہرا لگا دیا, چوکیاں بنا دی اور ان ستاروں کو ان کے لیے بطور اعلیٰ بنا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, اور آخرت میں ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب ہماری طرف بات آ رہی ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, اور تم لوگوں میں سے بھی جس نے اپنے رب کا انکار کیا. رب کا انکار کرنے سے مراد رب کے حکم کا انکار کیا. ہم میں سے ہم کتنے ہی اس کے حکموں کا انکار کرتے ہیں. ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا, رد کر دیا گیا, اور ہم ایک دن کے اندر کتنے سجدے ہیں جو نہیں کرتے ہیں. اور میں اپنی قوم کے ان بزرگوں کو کیا کہوں جو یہ سچ بولتے ہیں کہ ہم نے کبھی فجر کی نماز چھوڑی نہیں, اور باقی جھوٹ نہیں بول دے اسی کوئی پڑھی نہیں ہے, اور تیرا سچ تجھے یہ نجات نہیں دے سکے گا. تو جھوٹ بول یا سچ بول. سچ تو یہ ہے کہ میرے اور تیرے پیغمبر نے, میرے اور آپ کے مالک نے مجھ پر اور آپ پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں, یہ سچ ہے. اور یہ جھوٹ ہے کہ میں نے فجر کی کبھی چھوڑی نہیں اور باقی کبھی پڑھی نہیں ہے. تو کس کے حکم کا انکار کر رہا ہے؟ اگر حکم اس کا ہے تو وہ بڑا ہے, اور اگر مرضی تیری ہے تو پھر تیری ہے. فیصلہ اس نے کرنا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, اور جنہوں نے اپنے رب کے حکموں کا انکار کیا, عذاب جہنم, وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے. جہنم میں کون ہوں گے یہ اللہ بتا رہا ہے, جو میرے حکموں کے انکاری ہوں گے. اور ہم پتہ ہی کیسے لوگ ہیں, اللہ خیر کرے گا. وہ اللہ جس نے کہا میں غفور ہوں, رحیم ہوں, وہی بتا رہا ہے اپنی کتاب میں, اگر تم میرے حکموں کا انکار کرو گے تو میں تمہیں عذاب جہنم وبئس المصیر, جہنم کے عذاب میں پھینکوں گا, اور بہت بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ. اگر تم وہاں چلے گئے تو بہت بری جگہ ہے. اور ہم نے اپنے آپ کو دھوکوں میں رکھا ہوا ہے. نہیں نہیں, او بھائی کچھ ہوش کریں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیں, تاکہ ہمارے عقل کے یہ جو دریچے ہیں یہ کھل جائیں, اور وہ جو دھوکے کے پردے آگے لٹک رہے ہیں وہ جل جائیں. کہ اگر رب کی مان کے نہ گزاری تو برباد کر دیے جائیں گے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور, جب بھی ڈالا جائے گا اس کے اندر, فیہا سمعوا لہا شہیقا, تو وہ اس جہنم کی دھاڑ سنیں گے, وہی تفور, اور وہ جوش مار رہی ہوگی. ایسا جوش تکاد تمیز من الغیظ, ان قریب ایسا لگے گا کہ یہ پھٹ جائے گی اپنے غصے کے ساتھ. کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا, جب بھی اس کے اندر کوئی جماعت, کوئی فوج, کوئی گروہ داخل کیا جائے گا تو اس جہنم کے دروگے جو ہوں گے وہ ان سے سوال کریں گے, اور الم یاتکم نذیر, اور تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اور تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا کہ اگر رب کے حکموں کا انکار کرو گے تو عذاب جہنم میں پھینک کے جاؤ گے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ سنیں جواب. قالو, وہ کہیں گے بلا, کیوں نہیں آیا تھا. قد جانا نذیر,
ہمارے پاس ایک ڈرانے والا آیا تھا، فقط زبنا، ہم نے جھٹلا دیا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ایسی کوئی شے اللہ نے نازل کی نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم خود ہی بہت بڑی گمراہی کے اندر ہو. بجائے ہم کے مان جاتے، بجائے ہم کے جان کے سمجھ جاتے، عمل کر لیتے، ڈر جاتے، ہم نے کہا نہیں نہیں، ایڈی بھی سختی نہیں ہے، وہ مالک بہت بڑا ہے، اور بھائی اس کے قانون ہیں، اس کے اصول ہیں. وقالو، اب وہ کہہ رہے ہیں لو کننا نسمع، کاش کہ ہم اس کی سن لیتے، او ناقلو، یا اپنی عقل سے کام لے لیتے، کہ ماننے والا اور نہ ماننے والا برابر نہیں ہوتا، شیر اور بکری برابر نہیں ہوتی، دودھ اور شراب برابر نہیں ہوتا، آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہوتا، رب کی مان کے زندگی گزارنے والا اور من چاہی زندگی گزارنے والا برابر نہیں ہوتا. کاش کہ ہم سن لیتے یا اپنی عقل سے ہی کام لے لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم اس بھڑکتی آگ کے اندر نہ ہوتے. آگے سے اللہ تعالیٰ کہے گا فاعترفوا بذنبہم، آج انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، لیکن آج کا اعتراف کسی کام نہیں آئے گا. اعتراف کرنے کا آج وقت ہے، حساب کرنے کا آج وقت ہے. اپنا خود حساب کر لیں، اپنا خود احتساب کر لیں. جب وہ حساب کرے گا تو انصاف کرے گا، اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. وہ نبی کا چاچا ہو، وہ نبی کی پھپھی ہو، اور حضور نے کہا تھا اے میری پھپھی صفیہ، اے میرے چچا عباس، یہ مت سمجھنا کہ محمد تمہیں چھڑا لے گا، تم بھی اپنی جنت کے اندر جاؤ گے، اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے تو اپنے عملوں سے ہوگے. فاطمہ بیٹا یہ مت سمجھی کہ تیرا باپ محمد ہے، تو جنت میں جائے گی تو اپنے عملوں کے اوپر جائے گی. اور ہم نے کیسی جھوٹی امیدیں بات کی، صبح سے لے کے شام تک. کفروا بربہم، رب کے انکاری، اس میں حکموں کے انکاری، اور امیدیں لگا کے بیٹھے. امیدیں خدا، امیدیں لوگوں سے لگا کے شکوے خدا سے کرتے ہو، تم بھی کمال کرتے ہو. فاعترفوا بذنبہم، آج انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. اللہ کیا کہے گا؟ فسحقاً، دفع ہو جاؤ. آپ اس کا ترجمہ نکال کے خود جا کے پڑھ سکتے ہیں. فسحقاً، پس دفع ہو جاؤ. لاصحاب السعیر، اے بھڑکتی آگ والو. ان الذین یخشون ربہم، لیکن وہ جو دنیا کے اندر ڈر گئے، جنہوں نے اپنے رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کیا کہ اگر نہیں مانی تو رب ناراض ہو جائے گا. بالغیب، بن دیکھے، وہ نظر آ جائے تو ضرورت ہی نہیں کسی کی نہ مانے اس کی کوئی. اس نے چھپا رکھا ہے اپنے آپ کو تاکہ امتحان لے سکے ہمارا. وہ جو ڈر گئے اپنے رب سے بن دیکھے، لہم مغفرہ، ان کے لیے معافی ہے. ڈرنا ضروری ہے بھائیو. ہم نماز پڑھ کر بھی نہیں ڈرتے، اور بعض دفعہ وہ جو بازار میں کھڑا ہے نا، وہ جو مسجد نہیں آیا، وہ جو رب کا انکاری ہے، میں نے دیکھا کہ خوف کے جراثیم اس میں تو ہے، لیکن یہ جو مسجد میں آتا ہے، یہ نماز پڑھنے کے بعد اس کی طبیعت کے اندر خوف کے جراثیم ہی کو نہیں ہوتے. اگر میری نیکی کرنے کے بعد میرے اندر خوف پیدا نہیں ہو رہا تو میں نیکی نہیں کر رہا. اگر نیکی کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، قربانی دینے کے بعد اگر دل میں خوف مالک کا نہیں آتا، بڑھنے کے بلکہ کم ہو جاتا ہے، تو اس نیکی سے بچو. تمہاری وہ نیکی صحیح طریقہ کار سے ادا نہیں ہو رہی. تمہارے اندر خوف، جس کا نام ہے تقوی، جس کو کہتے ہیں متقی، اس خوف رکھنے والے کو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے ہی ان کے لیے جن کے سینوں کے اندر ڈر ہوتا ہے. وہ جو بے خوف ہیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں، جھوٹی امیدیں. ہم تو اللہ کے چہتے ہیں، یہی یہود و نصارہ کی خواہشات تھی. وہ بھی کہتے تھے ہم نبیوں کی اولادیں ہیں، جنت ہمیں نہیں ملے گی تو کسے ملے گی. اور یہ امت بھی آج یہی جملے بولتی ہے. ہم تو بڑے پیارے ہیں،
جنت ہمیں نہیں ملے گی تو کسے ملے گی؟ جنت اسے ملے گی ان الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، لہم مغفرۃ، اسے معافی بھی ملے گی، واجر کبیر، اور بدلہ بھی ملے گا بہت بڑا، واسروا قولکم او اجہروا بہ، اللہ کہہ رہا ہے تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ان کو ظاہر کرو، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ دکھاؤ، ڈرامے باز بنو، ظاہر سے دکھا کے کر لو مطمئن لوگوں کو، میں حاجی ہوں، میں قاری ہوں، میں عالم ہوں۔ ہاں ہاں آئے گا، اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، ان میں ایک وہ بھی ہوگا جس نے رب کے نام پہ جان دی ہوئی ہوگی، شہید کہلوایا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے شہادت اس لیے حاصل کی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے سپہ سالار کہیں، لوگ تجھے کماندار کہیں، لوگ تجھے تاجدار کہیں۔ کہہ لیا گیا، توپوں کی سلامی دے دی گئی، نشان حیدر بھی دے دیا گیا، لیکن ہمارے ہاں تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ ایک اور آئے گا، قاری صاحب، اللہ پوچھے گا بتا تو نے کیا کیا؟ اللہ میں نے تیرے دین کی لوگوں کو دعوت دی، سیکھا، سکھایا، اپنی زندگی کھپا دی۔ اللہ کہے گا کذبتا، بکواس کرتا ہے تو، جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے قاری بنا تھا، تو اس لیے لوگوں کو تعلیم دیتا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے قاری کہیں۔ اللہ کہے گا جہنم کی آگ کو تیلی ان کو رکھ کے لگاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اپنی باتوں کو چھپائیں یا ان کو ظاہر کریں، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ سخی الا یعلم من خلق، خبردار، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ جانتا ہے۔ اور جن نے موبائل بنایا ہے انہوں نہیں پتا ہوتا کہ موبائل کی میموری کنی ہے، موبائل میں ڈیٹا کتنا آتا ہے، یہ چلتا کیوں ہے، یہ کتنا اپنے اندر سٹوریج کر سکتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا۔ جن نے ٹریکٹر بنایا ان ٹریکٹر کا نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الا یعلم، کیا وہی نہیں جانے گا، من خلق، جس نے پیدا کیا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا باریک بھی ہے اور بڑا باخبر ہے کون کیا کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید کی یہ آیات، قرآن مجید کے یہ اسباب، یہ صورتیں ہمیں چیخ چیخ کر ببانگ دہل، بغیر کسی ابہام کے اور شک شبے کے کھول کھول کر اللہ بیان کرتا ہے، تاکہ کل قیامت کے رو دن میں سے کوئی مجھے یہ نہ کہہ سکے اللہ مجھے پتہ نہیں تھا ورنہ میں تیری مان لیتا۔ اور کہیں گے اس دن لوگ اللہ اب دنیا میں بھیج، ہم تیری مانیں گے، ہم مان کے تیرے پھٹے اکھیڑ دیں گے، لیکن اللہ کہے گا بس یہ سانس ایک چانس ہے، اس ایک چانس کے اندر ہم نے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اپنی دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے، لیکن دنیا کے مقصد کے اوپر ضرورت کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں گے اور اپنے مقصد کو پورا کریں گے، جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔